امید ہے اب خیریت سے ہوں گیا ویڈیو مسجد الاقصی کی تاریخ کے بارے میں ہی ہم نے کوشش کی ہے کہ مسجد الاقصی کی مکمل تاریخ کو کم سے کم وقت میں بیان کی جائے۔ ان ویڈیو زمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مکمل تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اب کی آسانی کے لیے ہم نے مسجد الاقصی کی تاریخ کو 3 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں اسٹارٹ سے لے کر 1917 تک تاریخ کو بیان کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں 1917 سے لے کر 1948 تک تاریخ کو بیان کریں گے، اور آخر حصے میں 1948 سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ وہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی ہے۔ اب بھی ہمیں تجاویز دے سکتے آؤں کا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد الاقصی صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پورا علاقہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد الاقصی کا انتظام قانونی طور پر اردن کی حکومت کے پاس ہے اور یروشلم میں ہے، جو کہ اسرائیل میں ہے؟ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پورا تاریخ سمجھ آ جائے گا۔ مسجد اقصی اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس کا عبادت گاہ کے طور پر بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک خاص اور بابرکت مسجد ہے جو 1,44,000 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے، جو کہ یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رقبے کا تقریباً 1/6 حصہ ہے اور 5 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1917 تک مسجد اقصی کی تاریخ کو اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں، جبکہ بقایا پارٹس اس سلسلے کی ویڈیو 2 اور ویڈیو 3 میں بیان کریں گے۔ بہت معلوماتی ہے۔ میں سب سے پہلے مسجد اقصی کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ مسجد اقصی یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ایک مقدس مقام ہے جس پر اسرائیل نے 1967 سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے یروشلم کا مقدس ترین مقام ہے اور فلسطینی قومیت اور ثقافت کی ایک اہم علامت ہے۔ اسرائیل کے مطابق الاقصی سیسے والے اور سنہری گنبد والی 2 اہم عمارتیں یعنی گولڈن ڈمز ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقدس مزارات ہیں، نہ کہ مقدس مقامات۔ مسجد اقصی دیواروں کے اندر ایک مکمل کمپاؤنڈ ہے جسے بعض اوقات حرم الشریف نوبل سینکچری بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد تک مسجد اقصی اسلام میں قبلہ اول تھی اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی تھی۔ بعض علماء اور مورخین کا موقف ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جیسے کہ اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار دوبارہ تعمیر، تزئین و آرائش اور توسیع بھی کی گئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشہور عبادت گاہ تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور فلسطین کو گھیرے ہوئے غربت سے بچ جائیں۔ اس مقام پر چونکہ مسجد اقصی، جس کا اس وقت بتیل یا خانہ خدا کا نام تھا، کی دیکھ بھال کرنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے اس بابرکت جگہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی گئی۔ اس سرزمین کی مقامی آبادی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے، فلسطینی بنی اسرائیل جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہ تقریباً 4 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ یہ غلامی اسی وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کیا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور اس طرح انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں رہنے اور گھومنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل پیدا ہوئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، جنہوں نے اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین لے کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یروشلم کو کنٹرول کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی آبادی کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ ہی حکمران کا محل تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا
اور ہر ایک کا اپنا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنتیں بہت مختصر مدت کے لیے موجود تھیں، تقریباً 200 سال۔ اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو 586 قبل مسیح میں تخت سے ہٹا دیا گیا جب اس نے بابلیوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی، بادشاہ نبوکدنضار کی قیادت میں، لیکن ایک اپاہج کی وجہ سے ناکام رہا۔ محاصرہ جسے بابلیوں نے شہر پر رکھا تھا۔ بابلیوں کے یروشلم پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ فارسیوں نے بابلیوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس دوران مسجد اقصی کو عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں کی تجدید کی گئی، لیکن اس کے بعد کے عرصے میں متعدد بار مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور پھر دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ 70 عیسوی 315 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی، رومیوں اور ان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں بشمول یہودی کو مسجد اقصی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی اسے حرمت اور عبادت کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ مسجد اقصی کی جگہ کو دراصل شہر کے شہریوں کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی اگلے چند سو سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مقام کی روحانیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا، اور اب کے عظیم ساتھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو آزاد کرایا۔ یہ ویڈیو لیٹسٹ ایجوکیشن نیوز نے تیار کی، ہی دعاوے میں یاد رکھیں۔